آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 53۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، ہم مختلف آیات کے شان نزول کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ الحج کے شان نزول کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ مسلمان مفسرین نے بہت سی کمزور روایات کے ذریعے سے جو شان نزول ہیں اس کو قرآن کریم کو مختلف انداز میں مشتبہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ کوشش نہیں کی، لیکن کم علمی کی وجہ سے غیروں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اسلام اور بانی اسلام پر اعتراض کریں، اور انہوں نے ایک ایسے عقائد وضع کر لیے، ایسے عقائد بنا لیے کہ جن سے کوئی نبی بھی محفوظ نہیں۔ مثلا انہوں نے کمزور روایات کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لیا کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا۔ یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک چوری کی ہے۔ یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہر نبی میں کوئی نہ کوئی کمی جو ہے وہ اس میں ان کی طرف منسوب کر دی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جن کو نمونہ بنا کر بھیجا تھا، جن کو فرمایا کہ ان کی طرح تم نے بننا ہے، ان کی زندگی پر ہی اعتراضات شروع کر دیے، اور ان اعتراضات کی بنیاد ایسی کمزور روایات ہیں جو ساری کی ساری قرآن کے خلاف ہیں۔ تو اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں آ کے یہ بتایا کہ وہ روایات جو قرآن کے خلاف ہوں گی وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حوالے سے ایک خواب بھی دیکھا، ایک رویا دیکھا، اور آپ نے اس رویا کا ذکر کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ رات مجھے رویا میں دکھایا گیا کہ ایک درخت باردار اور نہایت لطیف اور خوبصورت پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور کچھ جماعت تکلف اور زور سے ایک بوٹی کو اس پر چڑھانا چاہتی ہے جس کی جڑ نہیں بلکہ چڑھا رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو بوٹی ہے وہ افتی مون کی مانند ہے۔ جو افتی مون بوٹی ہے یہ آکاس بیل ہوتی ہے، ایک پیراسائٹ، ایک طفیلیہ ہے جو کہ اپنی غذا اس درخت سے لیتی ہے، اس کی جڑیں بھی اس کے اندر پیوست ہوتی ہیں۔ فرمایا وہ افتی مون کی مانند ایک بوٹی ہے، اور جس طرح جیسے جیسے وہ بوٹی چڑھتی جاتی ہے پھلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس درخت میں ایک بد شکلی سی پیدا ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے کئی قسم کے پھل جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں، اور ضائع ہونے کا ڈر بھی ہے۔ فرمایا تب میرا دل اس بات کو دیکھ کر پگھل گیا، گھبرا گیا، اور میں نے ایک شخص کو جو ایک نیک اور پاک انسان کی صورت پر کھڑا تھا پوچھا کہ یہ درخت کیا ہے اور یہ بوٹی کیسی ہے جس نے ایسے لطیف درخت کو شکنجے میں دبا رکھا ہے۔ تب اس نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ یہ درخت قرآن خدا کا کلام ہے، اور یہ بوٹی وہ احادیث اور اقوال ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں یا مخالف ٹھہرائے جاتے ہیں، اور ان کی کثرت نے اس درخت کو دبا لیا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے تجھ سے پہلے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا، نہ نبی بھیجا ہے، لیکن جب بھی وہ کوئی تمنا کرتا ہے تو شیطان ان کی تمنا میں
کچھ ڈال دیتا ہے، کچھ ملا دیتا ہے، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس کے شان نزول کے طور پہ مختلف روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت بڑی کثرت سے بیان کی جاتی ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ وہ ہے کہ علامہ واحدی اپنی کتاب اسباب نزول القرآن، اب دیکھیں اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ فلاں آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، اور علامہ واحدی جو ہیں وہ اس معاملے میں پائنیئر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ابتدا کی کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ تو علامہ واحدی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور ایک دفعہ آپ قریش کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو کفار کو بری لگے، جس کی وجہ سے کفار بدک جائیں۔ چنانچہ علامہ واحدی اپنی کتاب اسباب نزول القرآن میں یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ قریش آپ کی بات مان لیں۔ تو ایک دفعہ آپ قریش کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کافی لوگ تھے، تو آپ کا دل کیا کہ کوئی ایسا حکم نازل نہ ہو جائے کہ یہ لوگ بھاگ جائیں۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آیت نہ نازل کر دے جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے سے بد دل ہو جائیں۔ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے پہلے نمبر پہ، کہ آپ کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی ایسا حکم نہ نازل ہو جائے۔ وسلم تو حق کی خاطر جو تھے وہ ہر قسم کی مصیبت اٹھانے والے تھے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہ نازل ہو جائے گویا کہ جو ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ ان کے تو مزاج کے ہر چیز ہی خلاف تھی، جب آپ بتوں کو کہتے تھے بت پرستی بری ہے تو ان کے مزاج کے خلاف تھی، لیکن لکھا ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی آیت نہ نازل ہو جائے کہ جس سے یہ لوگ بدک کر بھاگ جائیں۔ تو اس پر جب یہ آپ نے تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم نازل کی، اور سورۃ نجم کی آیات سورت جب نازل ہو رہی تھی اس میں لکھا تھا کہ افرأیتم اللات والعزی افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ کہتے ہیں کہ جب یہ والی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے لات اور عزیٰ اور منات ان تینوں کو تم نے دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ان کے بارے میں؟ کہتے ہیں جب یہ والی آیت آہم پر نازل ہوئی اور پڑھ رہے تھے آپ، تو آپ کی زبان پر شیطان نے یہ الفاظ جاری کروا دیے، تلک الغرانیق العلیٰ وان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ لات اور عزیٰ اور منات یہ بڑے جلیل القدر عالی شان بت ہیں اور ان کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں جب قریش نے یہ کلمات سنے تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ساری سورت جب پڑھی اور آخر میں آپ آیت سجدہ پر پہنچے، سورہ نجم میں ہی سجدہ آتا ہے آپ، جس میں لکھا ہے کہ فاسجدوا للہ واعبدوا، کہ اللہ کی خاطر سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ تو حسن نے خود بھی سجدہ کیا اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ تو مسجد میں جتنے مشرکین تھے، کفار تھے، ان سب نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ جو کہ بہت سخت مخالف تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے وہ سجدہ کر نہیں سکتا تھا، جھک نہیں سکتا تھا، بوڑھا تھا بہت زیادہ، تو اس نے مٹی اٹھائی اور اپنے پیشانی پر، اپنے ماتھے پر مل لی۔ تو یہ اس کے بارے میں پھر مزید لکھتا ہے کہ اس پر قریش خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، روزی دیتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے معبود وہ سفارش کرتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کا کچھ حصہ بیچ میں شامل کر لیا، مقرر کر لیا، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور جب شام ہوئی تو روایت میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا تلاوت کیا ہے؟ تو یہ تو اس میں تھا ہی نہیں جو میں وہی لے کے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی سخت تکلیف ہوئی اور بڑا آپ کو خوف آیا۔ تو جب یہ تکلیف ہوئی تو یہ جو میں نے آیت شروع میں تلاوت کی ہے تو پڑھی آپ کی خدمت میں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ دیکھو وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ ہم نے تجھ سے پہلے کبھی کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا۔ تو جب بھی وہ کوئی خواہش کرتا تھا تو شیطان ان کی خواہش
کے اندر اپنی خواہش ملا دیا کرتا تھا، لیکن اللہ تو اسے منسوخ کر دیتا ہے۔ گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر تو نے شیطان نے تیرے اوپر نعوذ باللہ من ذالک غلبہ پار لیا تو اس سے پہلے ایسے ہوتا آیا ہے کہ شیطان باقی انبیاء کے اوپر بھی غلبہ پار لیتا تھا۔ انتہائی غلط روایت اور بے بنیاد روایت ہے، جس کے اوپر بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جو شیطان نے ڈالی تھیں کہ تلک الغرانیق الاولیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، یہ گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیں اور حالانکہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اس تشریح کے نتیجے میں بالکل اسی طرح جس طرح کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ آکاس بیل یا جو افتیمون ہے بوٹی، اس کی طرح یہ قرآن کریم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کے حسن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے جو اعتراض کرنے والا ایک جو شخصیات ہیں ان میں سے ایک شخصیت کا نام سلمان رشدی ہے، جس نے کتاب بھی لکھی سیٹینک ورسز، اور اس میں بھی اس کو ان آیات کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض پیش کیا گیا کہ آپ کے اوپر شیطان نے غلبہ پا لیا تھا، اس طرح مسلمانوں کے جذبات کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، جب شیطان ایک آیت کہلوا سکتا ہے آنسلم سے تو پھر وہ باقی سارا قرآن جو ہے وہ بھی غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی من گھڑت ہے، تو یہ اعتراض وہ کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ روایت عقلی طور پر بھی قابل قبول نہیں اور نہ ہی نقلی طور پر، یعنی کہ یہ بالکل ایک من گھڑت روایت ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے بلکہ اور بھی علماء نے یہ لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث کی اکثر روایات منقطع اور علت والی ہیں اور ان کی اسناد بھی صحیح نہیں ہیں۔ پھر امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ اس روایت کے حوالے سے طبری نے جو بہت سی روایتیں نقل کی ہیں وہ جھوٹی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں اور علی الاطلاق قابل رد ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کی عادت ہے کہ بعض آیات قرآنی کے متعلق کوئی قصہ گھڑ لیتے ہیں اور کوئی شان نزول قرار دے لیتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں ایک قصہ نقل کرتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت و منات الثالثۃ الاخری کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے القاء سے یہ جملہ پڑھا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جملہ پڑھا تھا کہ تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن لترتجیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ ہی سراسر لغو ہے، جس کی تردید امام فخر الدین رازی اور صاحب مدارک اور بیضاوی وغیرہ نے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کر دی ہے۔ اور فرمایا کہ نزول وحی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بڑا انتظام ہوتا ہے، اور سورہ جن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ اتنا انتظام ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے قاضی ایاز کا یہ قول بے انتہا پسند ہے کہ بعض محدثین کی قلم سے شیطان نے یہ حدیث لکھوا دی ہے، گویا اگر شیطان کا تسلط تسلیم ہی کرنا ہے تو اس کا تسلط کیوں نہ محدثین پر تسلیم کیا جائے۔ سامعین کرام، یہ آیت، یہ جو روایت ہے، یہ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کے خلاف ہے اور روایت کے طور پہ کمزور ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو دیگر آیات ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، کہ اس وحی کو شیطان نے نازل نہیں کیا، اور فرمایا وما ینبغی لہم، اور ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کر سکتے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے تھے۔ تو گویا شیطان ہرگز یہ وحی نہیں نازل کر سکتا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ فرمایا تنزل علی کل افاک نسیم، کہ شیطان ان پر اترتے ہیں جو کہ نہایت افاق، یعنی کہ جھوٹے اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
تو اپنے تو کیا غیر بھی یہ گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق، سچے، سب سے سچے اور امین ہیں، تو آپ کے اوپر کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ آپ کے اوپر شیطان نے غلبہ پا لیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان، میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان نے کس طرح غلبہ پا لیا؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت پوائنٹ بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے اور مجھے وہ سوائے خیر کی اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ اس فرضی واقعے کو کہ جب کہ آپ کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا تھا، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ شیطان کو یہ طاقت ہوتی کہ وہ آپ کی زبان پر مشرکانہ کلمات جاری کر سکتا؟ پس فرماتے ہیں، پس اس فرضی واقعے کو اس آیت پر چسپاں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان ہے۔ اور اس کا پھر تفصیل سے جواب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رنگ میں بھی دیا کہ قرآن کریم کی جو اگلی آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے گویا کہ تعریف کی تھی، بتوں کی تعریف کی تھی، اسی آیت میں اگر وہ پوری پڑھیں تو اس میں آگے لکھا ہوا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ یہ صرف نام ہیں، یعنی بتوں کے جو ہیں یہ صرف نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نام دے رکھا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو فرمایا کہ کیا کوئی عقل مند آدمی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقائد میں نرمی اختیار کر لی؟ فرمایا کہ کیا جس آیت کے بعد یہ والی آیت نازل ہو رہی ہو کہ یہ صرف نام ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بیوقوف سے بیوقوف مشرک بھی سجدہ کر سکتا تھا؟ فرمایا پس یہ آیات ہی بتا رہی ہیں کہ ان میں وہ فکرے داخل ہی نہیں ہو سکتے جو بتوں کی تعریف میں بیان کیے جاتے ہیں۔ آخر کفار عربی تو جانتے تھے، کیا وہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس صورت کے تو لفظ لفظ میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، پھر یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے دینی عقائد میں نرمی اختیار کر لی؟ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ خلفاء نے ہمیں ان روایات کا حل بتایا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک ممکنہ حل ہے کہ یہ روایت کیسے بنائی گئی، کیوں بنائی گئی، اس کا پس منظر کیا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دراصل کفار کی منصوبہ بندی تھی، ان کا ایک پلان تھا کہ انہوں نے ایک غلط واقعہ مشہور کر دیا اور پھر مفسرین نے اس کو نقل بھی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حل سمجھایا ہے۔ حل کیا سمجھایا ہے؟ فرمایا کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو مکہ والوں کو بہت برا لگا، انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے ان کو واپس بلوایا جائے، اس لیے انہوں نے اپنے آدمی نجاشی کے پاس بھی بھیجے، لیکن جب ان کی کوئی بات نہ چلی تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے واپس آ جائیں سارے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو وہ لوگ جب واپس آ رہے تھے تو اب انہوں نے کہا کہ جب وہ آئیں گے ہم سے پوچھیں گے ہم تو مسلمان نہیں ہوئے تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو فرمایا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ پلاننگ کی، یہ منصوبہ بندی کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیات پڑھ رہے ہوں گے تو ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جا کے یہ آیات پڑھ لے گا، تو ہم یہ پھر گویا کہ یہ پیش کریں گے یہ بات کہ دیکھیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس وجہ سے ہم اس وقت ہم نے بھی سجدہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو ہم بھی واپس مرتد ہو گئے اور اپنے دین کی طرف لوٹ آئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں پس اس کہانی کا حل تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے وقت کفار نے پہلے سے سوچے سمجھے ہوئے منصوبے کے مطابق کسی خبیث سے یہ فکرے بلند آواز سے کہلا دیے۔ تو یہ آیت اس موقع پہ انہوں نے گویا کہ شان نزول بنا لیا کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو شیطان اس کی تمنا میں ملاوٹ، اس کی خواہش میں ملاوٹ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو آیت تلاوت کی، اس کی جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے اور جو تفاسیر میں لکھا ہے، یہ ایسا شان نزول ہے جس کے نتیجے میں قرآن کریم کی نہ صرف حد تک ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ تو وہ مطلب بھی خلفاء نے ہمیں بتایا۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب
مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی نبی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس میں کچھ ملا دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ سوائے مسیح کے کہ اس پر شیطانی تسلط نہیں ہوا تھا، باقی ہر نبی پر شیطانی تسلط ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا نبیوں کی صریح حد تک ہے، خصوصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب نبیوں سے افضل تھے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہاں پہ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں صرف یہ بیان ہے کہ نبی ارادے کرتے ہیں اور شیطان ان کو مٹانا چاہتا ہے، اور یہی بات سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ارادوں کو پورا کرتا ہے اور شیطان ناکام رہتا ہے. تو سامعین کرام، یہ اس کا اصل مطلب تھا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اس بحث کے ساتھ کہ تمام وہ قصے جو گھڑے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور غلط منسوب کیے گئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تمام قصوں سے پاک ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ یقین رکھنا نعوذ باللہ من ذالک کہ گویا شیطان کا تسلط ہو گیا تھا آپ کے اوپر، بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے، اور یہ توہین ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر جو اکثر آپ پڑھا کرتے تھے، میں اس کے اوپر اختتام کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پر کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.